کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہے وہ بھی بیٹھے رہے، اور جب آپ گھر گئے تو پیچھے چلے گئے۔ یا رسول اللہ چل رہا ہے کسی طرح باہر آؤ نہ دسو۔ اللہ نے فرمایا خبردار، یہ طریقے کار پیغمبر سے نہیں چلنا۔ جب وہ فارغ ہو کر خود نکلے تو پوچھنا، بیٹھو باہر انتظار کرو، اور جب وہ بیٹھتے ہیں مسائل کے لیے تو پھر سننا، پھر جو ہے وہ پوچھنا۔ تو اللہ نے ادب سکھایا۔ تو فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ، ابھی اور بھی باتیں وہ میں نے پہلی کر دی، آیت میں بعد میں آ رہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کیے رہتے، جو جا کے آوازیں دے رہے، اگر وہ صبر کیے رہتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، حتیٰ کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے، لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کے آخر حصے میں غفور اور رحیم بیان کر کے اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی غلطی پہ ان کو سمجھایا ہے، یہ نہیں کہ اس بات پر میں انہیں جہنم میں پھینک دوں گا، نہیں، میں بخشنے والا ہوں، بخش دوں گا۔ ڈر نہ جانا کہیں کہ بس ہم تو گئے، کیونکہ صحابہ تھوڑی سی بات سے ڈر جاتے تھے، چاہے نئے چاہے پرانے، کہ کہیں ہمارے سارے اعمال ہی تو نہیں جائے۔ تو بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جیسی تو کائنات میں جماعت تھی کوئی نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب ایک اور ہدایت اللہ نے فرمائی، وہ عام معاشرتی ہدایت ہے، یہ ہمارے بھی سمجھنے کی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بد کردار، جھوٹا آدمی، بد کردار آدمی آ جائے، خبر لے کر آ جائے، تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایک بندہ جھوٹا ہے، پتہ ہے تمہیں، بد کردار ہے، فراڈیا ہے، چغل خور ہے، ان پڑھ سا ہے، اس کا ریکارڈ صحیح نہیں ہے، وہ تمہارے پاس خبر کوئی لے کے آتا ہے تو تم اس خبر کی خوب تحقیق کر لو۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے ان تصیبوا قوما، کہ تم کسی دوسری قوم کو، کسی دوسری برادری کو، کسی دوسرے علاقے والوں کو، کسی دوسرے مذہب مسلک والوں کو نقصان پہنچا دو، بجہالۃ، اپنی جہالت کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر تمہیں اپنے اس کیے پر پچھتانا پڑے۔ سمجھ گئے یہ بات؟ ایک شخص آیا بھاگتا ہوا، صحابہ کرام مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، آگے کہنے لگا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمارے فلاں بندے سے لڑائی ہو گئی اور فلاں برادری نے ان کو جو ہے وہ پیٹ دیا ہے اچھی طریقے سے، چلو بھاگو۔ تو وہ جناب اٹھے اور بھاگ نکلے، آگے گئے تو کچھ بھی نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں۔ تو اللہ نے ایسے کسی واقعہ پر یا ایسے واقعات پر یہ آیت نازل فرمائی اور قیامت تک کے لیے ہدایت جاری فرما دی کہ دیکھو، یہ ہمارے پنجابی میں بھی ایک محاورہ مشہور ہے نا، کہ کسی نے کیا کہ تیرا کان کتا لے گیا، انہیں آدھے کان نوں تا نچائی کیتا تے کتے دے مگر دوڑ گئے۔ ایک بار حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی اپنی برادری، اپنی قوم کے ناجائز کسی معاملے میں، کسی لڑائی میں، کسی معاملے میں، ناجائز لڑائی میں اس اپنی قوم کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے
کسی ظلم کے کام میں، تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اونٹ کنویں میں گر رہا، اونٹ کنویں میں گر رہا اور وہ اس کی پوچھل سے چمٹ جائے. سمجھ آ گئی؟ اٹھ خوہ دے وچ ڈگدا پیا ہوئے، آپ ان کی پوچھل نو چمٹ جائیے تے دسو اٹھ نو آپ پیچھا کھچاں گے کہ اٹھ آپ نو نہ کھچے گا؟ اٹھ تک خوہ چ جائے گا تے آپ نو ہی نال لے کے جائے گا. تے بیوقوف کون ہویا جن نے اٹھ دی پوچھل نو پھڑ لیا کہ میں نو ڈگن تو بچاواں؟ جہالت کی وجہ سے یہ اب آپ دیکھ لیں، ملک کی صورتحال دیکھ لیں، ایسے ہی معاملات ہوئے نا کہ جہالت کی وجہ سے چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی اپنے ملک کو آگ لگا دی، اپنے وطن کا نقصان کر دیا، نہ دیکھا نہ سوچا نہ سمجھا. بھائی وطن تو اپنا ہے نا، ادارے تو اپنے ہیں نا، یہ امانتیں تو اپنی ہے نا، یہ دریا پہاڑ وادیاں تو اپنی ہے نا. ملک ہے تو ہمیں، یہ ملک تو ہم نے بڑی جان جوکھوں سے لیا. احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا، جلسہ کرنا، جلوس نکالنا سب کا حق ہے، لیکن پرامن طور پر. اور جب ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے تو اپنا بھی نقصان کریں گے اور اپنی قوم کا بھی نقصان کریں گے، اپنے ملک کا بھی نقصان کریں گے، اپنا نقصان کریں گے. اب آپ کے سامنے ساری چیزیں، آپ تو بڑے سیاستدان ہیں، آپ کو سمجھانے کی تو ضرورت نہیں ہے. جس پارٹی سے بھی تعلق ہو، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہو، کبھی جہالت کی وجہ سے اس پارٹی کے پیچھے لگ کر ملک کا نقصان نہ کرنا. بس یہ میری بات ہے. تو بہرحال یہ دیکھو، اللہ نے ہدایت دی کہ کوئی بندہ تمہارے پاس، ایک فاسق بندہ خبر لے کے آتا ہے اور اس کے پیچھے لگ کر تم کسی قوم پر چڑھ دوڑتے ہو، ان کے بندے مار کے آ جاتے ہو. آج بعد میں پتہ چلتا ہے معاملہ تو تھا ہی کوئی نہیں. ہم اصل میں قرآن بھی نہ پڑھتے، ہم نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ نبی کے فرمان کو پڑھتے ہیں نہ نبی کے فرمان کو سمجھتے ہیں. ورنہ ایسی باتوں کی ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم ایسی باتوں کے پیچھے نہ لگے. تو چلو بات نکلی ہوئی تھی، ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ ہم پیچھے کسی کے لگ کے، کسی کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو جو نقصان ہوا اپنا، وہ کسی نے نہیں بھرنا. میں آپ کو بتا دوں، آپ کے پیچھے کسی نے نہیں آنا. رولیں گے آپ، مستقبل آپ کا تباہ ہوگا. آپ کو چلو چھوڑو، میں آپ نہیں کہتا ہوں، ہمارا مستقبل تباہ ہوگا. رول ہم جائیں گے، ہمارے خاندان رول جائیں گے، ہمارے بچوں کا بھی مستقبل تباہ ہو جائے گا. تو کیوں اتنا کسی کے پیچھے لگ کے اتنا کیوں ہم کریں؟ کچھ سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. ہم پاکستانیوں کا یہی پرابلم ہے اور یہی المیہ ہے کہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں نا پاکستانی، یہ شخصیت پرست ہیں. ان کو نہ نظریے کا پتہ ہے، نہ ان کو منشور کا پتہ ہے، نہ ان کو جو ہے وہ کسی اور چیز کا پتہ ہے. یہ صرف شخصیت پرست لوگ ہیں، شخصیت کے پیچھے چلتے ہیں. اے ویکھو اٹھتا کڈا سونا، اے ویکھو بہتا کڈا سونا، اے ویکھو ویکھتا کڈا سونا، اے ویکھو چلتا کڈا سونا، ایندا سینہ کڈا سونا، ایندا منہ کڈا سونا، ایندی چال ویکھو، ایندی ڈھال ویکھو، ایندا انداز ویکھو، ایندا جوش ویکھو، ایندا جوش بیان ویکھو، تے باقی کچھ بھی نہ ویکھو. تے ٹھیک ہے، پھر اسی ساری عمر ترقی نہیں کر سکتے. وہ منشور دیکھو، اس کی کمٹمنٹ دیکھو، اس کی اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ دیکھو، اس کا تقوی دیکھو، اس کی پرہیزگاری دیکھو، اس کا کردار دیکھو. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب نبوت کو پیش کیا سب سے پہلے پہاڑی کا واز کیا تو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا کہ نہیں کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے مل کے کہا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا، آپ کو صادق اور امین پایا۔ تو ہمارے کردار میں جو ہے وہ شیب ہی شیب ہے، اور جھوٹی تسلیاں اور جھوٹے کردار اور جھوٹے افکار، ڈرامے بازیاں، اور پھر ہم پاکستانی قوم میں کہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، دوسری اقوام ہم سے ترقی کر گئی۔ چلو جو مرضی کریں گے، تو ایک میں علمی لیول پہ بات کر رہا تھا، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ اب تو رسول موجود نہیں ہے، وہ تو صحابہ کو کہا گیا کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، لہذا پہلے ان کی بارگاہ میں جاؤ پھر کوئی فیصلہ کرنا۔ یہ تو صحابہ کو سمجھایا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے، تو اب رسول پاک موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں، اپنے روزے میں موجود ہیں، آپ کا علم موجود ہے، آپ کا قرآن موجود ہے، آپ کا فرمان موجود ہے، آپ کی شریعت موجود ہے، آپ کی سنت موجود ہے، لہذا اب ہم حضور علیہ السلام کی سنت سے رہنمائی ہو۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، وَلَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ بڑی پیاری آیت آ گئی، اللہ سمجھاتے سمجھاتے پھر صحابہ کی شان بیان کرنے لگ پڑے۔ فرمایا تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اور دیکھو اگر وہ تمہارا کہا کئی معاملات میں مان لیں، پر میں نے جو وحی آ رہی ہے بس اس کا اتباع کرو، اس میں اور بڑی مسائل نکلتے ہیں کہ حضور پاک کو مشورے نہ دو کہ اس طرح کر لیں، اتنے نفل اور پڑھ لیں، ہے جی اتنی عبادات میں، اور جیسے ایک صحابی ہے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں شادی نہ کروں، بس اللہ کے دین کا کام کروں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کروں، ایک نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں روزہ ہی رکھتا رہوں ساری عمر۔ حضور نے فرمایا میں نے آرڈر دیا ہے تمہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا میں ایسے کر رہا ہوں، فرمایا نہیں، تو پھر فرمایا آرام سے رہو نا یار، پھر آرام سے رہو نا، میرا اتباع کرو۔ ایسی بات پہ اللہ بھی ہدایت جاری فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، اور اگر کئی معاملات میں وہ تمہارا اتباع کر لے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، تم ہی مشکل میں پڑو گے نا۔ تو جو اللہ کی حکمت میں ہے، آسان فطرت کے مطابق آسان دین تمہیں دیا گیا، بس اس کا اتباع کرو گا۔ اگر اس بات کو آپ تھوڑا سا اور کھلے تناظر میں اب کی حساب سے سوچ لیں تو اب دیکھ لیں کہ رسول پاک نے جو ہمیں دین عطا کر دیا ہے کیا وہ کافی نہیں؟ کافی ہے کہ نہیں؟ بولو کافی ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے پاس سے اور چیزوں کا اضافہ کرنے کا، ایڈ کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم اپنے پاس سے اور چیزوں کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مرنے میں، جینے میں، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، شادی میں، بیاہ میں جو موجود ہے اسی کے مطابق چلتے رہیں، اللہ کی قسم آسانی میں رہیں گے، اور صرف آسانی میں نہیں رہیں گے بلکہ دنیا اور آخرت میں نجات پائیں۔ اور اگر ہم اپنے پاس سے اور اضافے کرتے رہے، رسم و رواج بڑھاتے رہے، شادی میں، بیاہ میں، خوشی میں، غمی میں، اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈالیں گے۔ یہ میں نے اشارہ دیا، اشارہ اس بات کو میں بڑا کھول سکتا ہوں اور بڑی وضاحت سے بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا اب اسے سمجھ جائے ساری بات کہ ہمیں بس وہی کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کر دیا۔ بس ایک مثال چلو لے لو، ذہن میں آ رہی ہے۔
حضرت علی گزر رہے تھے، عید کا دن تھا، ایک صحابی عیدگاہ میں کھڑے ہیں، عید سے پہلے 2 رکعت نماز نفل نیند لی، نفل پڑھ رہے، بتائیں اچھا کام کر رہے ہیں کہ برا کام کر رہے ہیں؟ اچھا کام کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو چڑھ غصہ آ گیا، کہنے لگا بات سن، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا علی میں نماز پڑھ رہا ہوں نفل۔ فرمایا میرے نبی کی سنت ہے اس موقع پر، کیا نماز فجر اور عید کے درمیان کبھی میرے نبی نے کوئی نفل پڑھے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو میرے نبی کی سنت میں اس کو بڑھا رہا ہے۔ بہت غصہ ہوئے حضرت علی۔ تو یہاں سے اب آپ سارا آئیڈیا لگا لیں، خود آپ سمجھدار ہیں کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو حضور کی سنت ہے، اور وہ نہیں کرنا جو میرے نبی امام الانبیاء کی سنت نہیں۔ آسانی میں رہو گے، آسانی میں رہو گے۔ تو خیر اب وقت تو ہو گیا زیادہ، اس آیت کا صرف ابھی ترجمہ سن لیں اور پھر اس کی تشریح انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ سورہ حجرات ہم نے شروع کی ہے، اور قربانی کے بھی آگے کچھ مسئلے بیان کرنے ہیں، دیکھیں گے نیکسٹ جمعہ پکا وعدہ نہیں کہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ قربانی کے اگر مسئلے آئندہ شروع کر دیے پھر یہ قربانی کے بعد ہے باقی سلسلہ۔ میں نے بڑا سوچ سمجھ کر تفسیر شروع کی ہے آپ کے جمعے کے خطبات میں۔ قرآن کا تو پتہ ہی لگ رہا ہے سامنے، جو میرا فرض ہے، جو میرا کرائیٹیریا ہے، جو میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں ان کو تو بتاؤں نا، ان کو تو میں قرآن سمجھاؤں۔ تو میں نے اس لیے قرآن کی تفسیر شروع کی۔ آپ حیران نہیں ہو رہے کہ سورہ یاسین میں کیسے کیسے مسئلے آئے، سورہ یوسف پہلے ہوئی اس میں کیسے کیسے مسئلے آئے، آپ دیکھو یہ کیسے مسئلے آ رہے ہیں، کبھی آپ نے سنے ہی نہیں ہوں تو قرآن پڑھا ہو تو پتہ چلے گا، وہ ترجمے کے ساتھ۔ ویسے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں۔ تو خیر فرمایا کہ پھر تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے حبب الیکم الایمان، تمہیں ایمان محبوب کر دیا۔ یہ کس کو کہا؟ آئیڈیا لگاؤ کس کو کہا؟ صحابہ کو اللہ کہہ رہے ہیں نا، صحابہ سے بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں ایمان محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو زینت دے کر تمہارے دلوں میں بسا دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسند کر دیا، کراہت والا کر دیا تم سے کفر، گناہ اور نافرمانی، یعنی اس سے تمہیں بیزار کر دیا۔ اولئک هم الراشدون، اے صحابہ تم وہ ہو کہ جو ہدایت یافتہ ہوگا۔ اس صحابہ پہ نا مجھے میرے جذبہ جان جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جتنا میرے اندر طاقت آنا میں لگا دوں کہ کیسی بات ہے یار، اللہ صحابہ کو کیسے خطاب کر رہے ہیں۔ اور اس سورت کے شروع میں ہی صحابہ سے خطاب آ گیا، نبی کا ادب سکھایا گیا، نبی کے سامنے، نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز میں بولنے سے منع کیا گیا، حضور علیہ السلام سے آگے بڑھ بڑھ کر مسئلوں کے پوچھنے سے منع کیا گیا۔ صحابہ کرام بڑے ڈر گئے تھے، اس کے بعد مسئلہ ہی نہیں پوچھتے تھے، بڑے ڈر گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ پھر مسئلے پوچھنے لگے، کیونکہ صحابہ کے پوچھنے سے مسئلے بہت سارے آسان ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اجازت دی بھی اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جی، لیکن یہ نہیں کہ اور بڑھاتے چلے جاؤ کہ یا رسول اللہ فجر دے 8 مثلا ایک مثال ہے کہ تہجد 8 نفل نے 16 نہ کر لیا، نہیں، یہ بات نہیں۔ جو نبی کی سنت ہے، جتنا اللہ نے عطا کیا، جتنا نبی علیہ السلام نے دے دیا بس کافی۔ ایک مثال دی میں نے کہ اس طرح صحابہ تو چاہتے تھے کہ بس ہم یہی کام کریں، بڑھاتے ہی جائیں، عبادات کو بڑھاتے جائیں اور اس دین میں اتنی ترقی کریں، لیکن فرمایا وہی جو قانون تمہیں عطا ہو رہا ہے، جو شریعت تمہیں عطا ہو رہی، جو نبی عطا فرما رہے، بس اسی کو۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایسا بنایا، تمہارے دلوں کو ایسا بنایا کہ تمہارے دلوں میں، جنگی کہا کرتا تھا کہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو دلہن بنا کر گہنے ڈال کر بٹھا دیا۔
صحابہ کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو دلہن بنا کر گہنے ڈال کر بٹھا دیا ہے۔ اب ان کو ایمان ہی پسند ہے، کفر، عصیان، نافرمانی ان کو پسند نہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔